کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد بھی کچھ نہ کر سکیں۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں وہ بھی تم پالو گے۔ فرض کرو اگر مانگنے کا گمان اللہ کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہوا تو اللہ تو انکہیں دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام سے ہی سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ جب تم سے کچھ چھین لیا جائے یا جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ قبول بھی نہ ہو تو مایوس مت ہو جایا کرو۔ یہ مت سوچا کرو کہ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ پیار کرتا ہے، اس لیے تو وہ تمہیں وہ نہیں دے رہا جو تمہیں چاہیے تھا۔ بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کسی بھی طرح کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیز ہمیں لاکھ مرتبہ مانگنے کے باوجود بھی نہیں ملتی، ورنہ بھلا اللہ اپنے بندے کی اتنی یقین سے مانگی ہوئی دعا رد کیسے کر سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ خود ہمیں وہ بہترین بنا کر بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ واقعی میں صحیح نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ اب خود سوچیں، تہجد میں ہر قبولیت کے وقت، ہر نماز میں اتنے عرصے سے اتنی دعا مانگنے کے بعد بھی چیز نہ ملے تو اندازہ لگائیں کتنی بری ہوگی وہ ہمارے لیے۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے ہمارے لیے آگے کیا آنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہمیں وہ تمام دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کی وجہ بتائے گا کہ وہ کیوں قبول نہیں کی۔ اللہ نے وہ دکھائے گا کہ کس طرح وہ چیز ہمیں اللہ سے، دین سے دور کر دیتی، کس طرح وہ ہمیں گمراہ کر دیتی اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی۔ اور اللہ ایسا نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے دور ہو اور جہنم میں چلا جائے۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ دعا نہ قبول ہونے میں بھی فائدہ ہے۔ حضرت سیدنا خلال بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ پاک سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر یہ ثواب ملتا ہے۔ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور ہر پل ساتھ ہے۔ یقین کیجئے جب تم مانگ کر صبر کر لوگے تو وہ اس اجر میں دعا کی قبولیت کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول ہونے کا انحصار
اگر دعا کے نہ قبول ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی سے ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا جو ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ ضروری نہیں کہ جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو، کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے۔ یہی دعا قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ کیا پتہ تمہارے لیے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہو۔ ارے لب نہیں تھکتے تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلایا کرتے تھے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی وعدہ تم سے کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دعا ایک پرندہ ہے اور درود شریف اس کے پر ہیں۔ دعا سے قبل اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔